الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو راعنا وقولوا انظرنا اور کہو ہماری طرف متوجہ ہوں، انظرنا کہو، واسمعوا اور غور سے سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد دینے والا، ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے، من اہل الکتابی وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک، ان ینزل یہ کہ اتارا جائے، علیکم آپ پر، من خیرن کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، ما ننسخ نہیں منسوخ کی جاتی، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا اس کو بھلایا جاتا ہے، نأتی بخیرن تو ہم لے آتے ہیں بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی، عالم کیا نہیں، تعلم تم جانتے،
ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علی کلی ہر اوپر شیء چیز کے قدیر قادر ہے۔ الم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم ارادہ رکھتے ہو ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے۔ ومن اور کون ہے یتبدل الکفر جو تبدیل کرتا ہے کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے۔ فقد پس تحقیق ضل گمراہ ہوا سواء السبیل راستے سیدھے سے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ جب اس طرح کے کلمات آتے ہیں تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں نہیں چاہیے کہ تم راعینا کہو۔ راعینا جو ہے نا یہ لفظ یہودی جو ہے اس کو دبا کر راعینا پڑھتے تھے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تذلیل کرنے کے لیے اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ استعمال کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکپن کی زندگی کے اندر جو ہیں وہ بکریاں چراتے رہے، تو یہ ان کو ایسے سمجھیں کہ تنزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی جو ہے اس طرح کے لفظ کہہ کر ان کی نعوذ باللہ تذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ استعمال نہ کرو، اور کیا کہو وقولوا انظرنا، اگر بفرض محال ضرورت پڑ جائے تو یہ کہو راعینا انظرنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسمعوا، بات جو ہے وہ اللہ کے رسول کی غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ بھی نہ کہنا پڑے، یعنی شک میں پڑنے والی چیز جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اتقی من الشبہات، یہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، یعنی جہاں تمہیں کسی چیز کے بارے میں شک پڑتا ہے نا تو وہاں سے اپنے دامن کو بچا لو،
بجائے اس کے کہ تم جو ہے نا وہ کہیں ان شکوک و شبہات میں کھو جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، وگرنہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچانے کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ غور سے، توجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرو، تاکہ تمہیں نہ رائنا اور نہ انظرنا کہنے کی مہلت آئے، اور توجہ سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور یہ کافر جو ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، یعنی بڑا دردناک عذاب اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو میرے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کافروں میں سے کوئی بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی اللہ کی طرف سے بلائیاں نازل ہوں۔ یہ تو ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری تذلیل ہو اور اللہ کی طرف سے بھی تمہیں پھٹکار پڑے، تو تب جا کر ان کے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں۔ یہ تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں۔ جب آپ پر کوئی وقتی طور پر تنگی آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ پر کوئی آسانی آتی ہے تو یہ اندر سے جلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، یہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وللمشرکین، اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، یہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے بہت زیادہ دشمن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور اسی طرح مشرک یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ پر کوئی کسی قسم کی بلائی نازل ہو اللہ کی طرف سے۔ تو جب بھی کوئی آپ پر بلائی نازل ہوتی ہے تو پھر ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں اسے معلوم ہے کہ میری رحمت کے کون زیادہ حقدار ہے، تو وہ اپنی رحمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ چن لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے آپ کو چن لیا ہے رحمت کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنی بلائیوں کے قابل ہے اور کون ہے جو لعنتی ہے جس کو میں اپنی دربار سے دور ہٹا دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ جاننے والی ہے۔ اور پھر ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف احکامات جو ہیں وہ نازل فرماتا ہے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک آیت جو ہے وہ اللہ پاک نے
نازل فرمائی اتاری، لیکن اس کو بعض وجوہات کی بنا پر کیا کیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوسری اس کی جگہ جو ہے وہ آیت نازل فرما دی گئی۔ تو یہ یہودی جو ہیں یہ عیسائیوں کے اوپر اور عیسائی یہودیوں کے اوپر یہ اسی طرح بلیم لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ ان کی کتاب جو ہے یہ اس میں اللہ کے احکامات سارے کے سارے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے خود بھی اس کے اندر جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں کر رکھی ہیں۔ تو اسی طرح یہودی عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو کہتے، اور پھر یہ دونوں جو ہے یہ قرآن کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ قرآن بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے نا وہ بعض آیت جو ہے اس کو منسوخ کر کے دوسری آیت جو ہے وہ ڈال دی گئی، لہٰذا اس کو بھی ہم اس لیے نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کون سی آیت اٹھانی ہے، اس کو منسوخ کرنا ہے، اور کون سی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے یا اس کے حکم کو لازم قرار دینا ہے، یہ مجھے ہی معلوم ہے، اور پھر میں بہتر سمجھتا ہوں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، چاہے جو بھی وہ مرضی ہی کرتا رہے، کوئی بھی اس کی مرضی میں روڑے نہیں اٹکا سکتا۔ اور الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے آسمانوں بھی اور زمینوں میں بھی، تو اس کے علاوہ حقیقی طور پر کوئی بھی بادشاہت نہیں رکھتا۔ تو جس طرح کے دنیاوی بادشاہوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے جو مرضی ہی فیصلے کرتے پھریں، تو اللہ تعالیٰ تو بالاولیٰ اس کے حقدار ہے کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ایسا ہے کہ جو دوست ہو اور یا پھر تمہاری کوئی مدد کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی مدد نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کے علاوہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جو کسی کی کچھ مدد کر جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی تمہاری ولایت اور نہ کوئی مدد تمہیں دے سکتا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ یعنی ایک اگر مسئلہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں، اس کی صراحت کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ہرگز یہ لائق نہیں ہے کہ تم اس طرح
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے جا قسم کے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ پچھلی آیات میں جس وقت یہ گائے کا ذکر آیا تھا تو اس میں یہ کتنے اہم عجیب قسم کے سوالات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کے لوگ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل وہ کرتے رہے کہ ہاں جی ہمیں بتائیں کہ وہ گائے جو ہے نا وہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، بچی ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، اس کا رنگ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کے سوالات جن کا کچھ معنی نہیں، وہ ایویں ہی خواہ مخواہ جو ہے نا وہ سوالات کرنے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع کر رہے ہیں کہ یہ ایسے خواہ مخواہ کے سوالات جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کہ جو کافر ہوتا ہے تو فقد ضل سواء السبیل، وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، یعنی وہ روشنیوں سے اندھیرے میں جا پڑا۔ ایمان جو ہے وہ روشنی ہے اور کفر اندھیرا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، وہ بھٹکتا پھرے گا، ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا، لیکن اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ وما علینا